ورتل القرآن ترتیلا۔ ہماری یوٹیوب چینل اشاعت القراءت سے جڑیے اور گھر، آفس اور دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ ناظرین کرام، آج سورت لے کر کے حاضر ہوا ہوں، سورۃ القاریہ۔ چلیے آئیے پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریعۃ ما القاریعۃ، القاریعہ ما القاریعہ۔ قاف پر پڑھا جائے گا، الف پر پڑھا جائے گا، قا القا، قاف اور الف دونوں پر پڑھے جائیں گے۔ ہم ایسے نہیں پڑھیں گے القا القا، یہ قاف تو پر ہو گیا لیکن الف پر نہیں ہوا۔ الف پر کرنے کے لیے پڑھا جائے گا القا القاریعہ۔ وقف کریں گے تو یہ گول تا جو ہے، اس گول تا کو ہم ہائے ساکینہ سے بدل دیں گے۔ یہ پیچھے بھی ہم نے بتلایا سورہ ہمزہ کے اندر۔ القاریعہ یعنی یہ گول تا جہاں بھی ہوتا ہے تو وہاں اس گول تا کو ہائے ساکینہ سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن یعنی ایسے نہیں پڑھیں گے القاریعۃ، نہیں بلکہ القاریعہ، اس کو وقف بالابدال کہا جاتا ہے۔ ما القاریعہ، یہاں بھی وہی قاعدہ چلے گا۔ وما ادراک ما القاریعہ، وما مد منفصل ہوگا اس کے اندر، یعنی حرف مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، یہ مد منفصل، اور اس کی مقدار بھی وہی ہے جو مد متصل کی ہے، یعنی 2 الف 2.5 الف 4 الف، لیکن مد منفصل کے اندر 1 الف کی بھی گنجائش ہے۔ وما ادراک ما القاریعہ، اد دال کے اندر، یہ دال ہے، اس دال کے اندر قلقلہ کیا جائے گا، اد قلقلہ کیا جائے گا۔ قلقلہ ہم نے یہ کلر اس کو دیا ہے، یہ والا کلر، یہ قلقلہ ہے، تو دال کے اندر قلقلہ کریں گے۔ وما ادراک ما القاریعہ، را اور الف یہ دونوں کو لال رنگ دیا ہے تو دونوں کو پر پڑھا جائے گا۔ ادراک ما القاریعہ، قاف کو پر، الف کو پر، اور وقف کریں گے تو گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر کے پڑھیں گے۔ ما القاریعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ یوم یکون الناس، نون یہ نون مشدد ہے، اس کے اندر غنہ کیا جائے گا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کالفرا، را کو بھی پر، الف کو بھی پر، مب با کے اندر قلقلہ کیا جائے گا۔ کالفراش المبثوث، مبثوث، سا کو دونوں سا نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ یہاں سے ادا کریں گے، مبثوث نہیں پڑھیں گے بلکہ مبثوث، 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 بالکل نرمی کے ساتھ۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، كَالْعِهْنِ عِهْنِ، عین حلق سے ادا کریں گے، اور ہاں اس کو بھی حلق سے ادا کریں گے لیکن یہ سینے کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ عین کو حلق کے بیچ میں سے ادا کریں گے اور ہا کو سینے کی طرف سے ادا کریں گے۔ کالعہن المنفوش،
منفوش، اس کے اندر غنہ ہوگا، اخفاء حقیقی ہوگا. نون ساکن کے بعد فا ہے پر اخفاء کے 15 حرفوں میں سے، تو اس کے اندر اخفاء ہوگا اور اس کو اخفاء حقیقی کہا جاتا ہے. یہ ہم نے یہاں دیا ہے اس کو، یہ نیچے اخفاء حقیقی، یہ کلر دیا گیا ہے، اس کو پیچھے بھی گزر گیا ہے. کالعہن المنفوش فأما غنہ کریں گے، نون مشدد حرف غنہ، یہ ہرا کلر. فأما من ثقلت، اس کے اندر بھی اخفاء ہوگا. نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے ثا ہے، حروف حلقی یرملون، با کے علاوہ جتنے بھی حروف سب اخفاء کے ہیں اور ان میں غنہ ہوتا ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، ثا کو نرمی کے ساتھ، قاف کو پر کریں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازینُهُ، اس ہا کو ساکن کریں گے، وف کی حالت میں ساکن کریں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ تا کو ہم نے یہ کلر دیا ہے، یہ ادغام تام ہوگا. ادغام تام، یہ یہاں دیکھیے، یہ ادغام تام ہے. ادغام تام کہتے ہیں مکمل ادغام، یعنی تنوین کے بعد لام یا را، ان دونوں حرف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام تام ہوتا ہے. اصل کیا ہے؟ فی عیشۃ راضیہ، لیکن ادغام تام کیا جائے گا تو تنوین کی جو آواز ہے اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا بالکل، اور اس کے اندر ادغام تام ہو جائے گا. فی عیشۃ راضیہ، را کو پر، الف کو پر، ضاد کو پر، راضیہ، گول تا کو وف کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر کے پڑھیں گے. وقف بالابدال اس کو کہا جاتا ہے، اوپر بتلایا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اما میم مشدد حرف غنہ ہوگا، یہ حرف غنہ. من خفت، نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، تو اس کے اندر اظہار ہوگا. من خفت، ایسے نہیں پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، بلکہ من خفت. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، خا کو پر کریں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے پر پڑھا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، فَأُمُّهُ میم مشدد حرف غنہ ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وف کی حالت میں تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر کے پڑھیں گے اور یہ وقف بالابدال ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، وَمَا أَدْرَاكَ، وَمَا اس کے اندر ابھی جو اوپر بتایا ہے مد منفصل ہوگا، مد منفصل، یہ ادھر سائیڈ میں ہم نے اس کو لکھا ہے، اور اس کی مقدار مد منفصل کی 2 الف سے 4 الف تک، 2 سے 4 تک اس کو کھینچا جا سکتا ہے، 1 الف کی بھی گنجائش ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، دال میں قلقلہ، را کو پر، الف کو پر، ما هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ، نَارٌ حَامِيَةٌ، را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حا ہے، تو اس لیے اس کے اندر اظہار حلقی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. نار حامیہ، اپنے مخرج سے جلدی سے ادا کریں گے. نار حامیہ، ذرا بھی نہیں رکیں گے. نار حامیہ نہیں کریں گے. نار حامیہ. تو یہ رہا آج کا سبق، اور یہ پیج ہم نے تیار کیا ہے، اس کے اندر تمام کلر ہم نے دیے ہیں اور ان کے نیچے ہم نے لکھ دیا ہے جو بھی قاعدہ ہے، موٹے موٹے قاعدے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ سمجھ کر کے پڑھ لیں. یہ ہم نے پیج تیار کیا ہے، آپ اس پیج کو دیکھ کر کے اس سورت کی مشق کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کما حق ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.